and screen start broadcast. या नेक्स्ट वीक तो आप लोगों की छुट्टी है, क्योंकि मैं उसी में लगी पड़ी हुई थी, प्रमोशन मेरे कॉन्फ्रेंस के। दुआ कीजिएगा कि लोग शो अप हो जाएं, मेरे टीचर इतनी दूर से जा रहे हैं वहां पे। ओके जी, कहाँ पे थे आप लोग? पेज नंबर याद है जी? लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 से शुरू करना है। अदरसुस सालिसु, राइट? दरसुस सालिसु जी। नौशीन आप पढ़ना शुरू करें। आप कल मौजूद नहीं थी शायद आप। हाँ जी, शुरू जाइए। वालेकुम सलाम। अदरसु सालिस बैतुन अल बैतु किताबुन अल किताबु कलमुन अल कलमु जमलुन अल जमलु अल बाबु मफ्तूहुन अलकलम मकसूर। हाँ, पहला वाला छोड़ दिया आपने। सही। अल कलमु मकसूरुन, ठीक है, कलम टूटा हुआ है। और अल बाबुल मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा, ये जो जुमला है ऐसे यानी कि मुकम्मल है कि कलम टूटा हुआ है, ठीक है। तो अगर ये खाली अल कलम होता, अगर शुरू में आपके कोई चीज मरफू है, मरफू और मारफा दोनों, मारफा का मतलब अल लगा हुआ है और उसमें दम्मा है, ठीक है। तो ये जुमला अब आप यानी कि जो लोग थोड़े राबिया स्पेशली, ये कैसा जुमला हुआ? इस जुमले को क्या कहेंगे? इस्मिया है कि फेलिया? इस्मिया है। इस्मिया है। इस्म से शुरू हुआ है और इस्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, इस्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि वो अल लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि मारफा है और मरफू है, ठीक है। अच्छा, ये और शुरू में है तो जुमला इस्मिया में क्या चीज होती है? एक मुब्तदा होता है और एक खबर होती है, ठीक है। तो अल कलमु शुरू में है तो ये क्या होगा? मुब्तदा, और इसकी खबर क्या होगी? मकसूरुन, ठीक है। तो मकसूरन क्या है? नकरा है, ठीक है, और मरफू है, सही, ठीक है, ठीक। तो गो के ये छोटा सा जुमला है, गो के हम इसको बार बार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक जुमला इस्मिया यहाँ पे सीख मिल गई है, तो उसको अपने जहन में अच्छी तरह रख लीजिए कि ये मुब्तदा और खबर आपने कर लिया है और ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं होनी चाहिए जी। ये मुकम्मल जुमला है, कलम टूटा हुआ है, ठीक है। और इसमें आपको क्या चाहिए? आपको सारी चीज समझ आ रही है, बात समझ आ गई है, ठीक है। तो इसमें मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया पूरा मुकम्मल एवरीथिंग, ठीक है। चलें, अब हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ये आपने कर लिया। एक छोटी सी और एक रिपीट करूंगी बाद में जब ये आगे आ पाएंगे, ठीक है। सो बल्कि यहाँ पे दूसरा ये पढ़िए, अलबाबू, अलबाबू मफ्तूहुन, दरवाजा खुला हुआ है जी। ये भी यही है, मुब्तदा और खबर हो गई। अल बलदु जालिसुन, ठीक है। वल मुदर्रिसु वाक़िफ़ुन, ठीक है। वहाँ पे जुमला मुब्तदा और खबर तो है, लेकिन उसके बाद ये अतफ लग रहा है, अतफ आ गया, ठीक है। हाँ, और अतफ के बाद के जुमले की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पहले वाले हिस्से की तरह होती है अक्सर, ठीक है।
تو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو کنسٹرکشن پہلے تھی الولد جالسن، اس کے بعد عطف کے بعد اکثر وہی کریکٹرسٹک آپ کو ملتی ہے، والمدرس واقف. ٹھیک ہے، خبر جاری ہے ابھی. ہاں یعنی کہ جاری نہیں ہے، وہ ایک دوسرا نیا جملہ ہوا، عطف کے بعد دوسرا نیا جملہ شروع ہوا، لیکن اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ پہلے کی طرح ہے. ٹھیک، یعنی دونوں جملوں کو کمبائن کر رہے ہیں، دونوں جملوں کو کمبائن کر رہے ہیں. واہ کمبائن کر رہا ہے. اور معطوف اور معطوف علیہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی پوری کنسٹرکشن ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک، صحیح. آگے پڑھتی جائیں اس کو. ہاں، الکتاب جدید. اس میں سے کوئی معنی ولد جالسن کے معنی کس کو نہیں پتا؟ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک، اور واقف کے اچھا، معنی واقف کیا ہوگا؟ والمدرس واقف کھڑا ہوا ہے. اردو سے بھول چوک ہو گئی ہے، اردو میں انہوں نے واقف جو ہے وہ کسی جاننے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. کھڑا ہوا ہے. ہاں، بیٹھنے سے پتا چل رہا ہے کھڑا ہوا ہے. ہاں، کیونکہ ٹیچر کھڑا ہوا پڑھاتا ہے، بیٹھا بچے. صحیح ہے. ہاں، وہ واقف پتہ نہیں کھڑا ہوا واقف ہوتا ہے کہ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کون سا واقف ہوتا ہے اردو میں، لیکن عربی میں کھڑا ہوا ہے. صحیح. اچھا، پھر اس میں جو نا ایک الماء باردن، ماں تو پانی ہو تیسرے گیا. پہ آپ پڑھ دیں، پہلے سے پڑھ دیں، پہلے پھر وہاں پہ آئیں گے. ہاں، الکتاب جدید والقلم قدیم. ٹھیک ہے. الحمار صغیر وحسان کبیر. اس کو ملا لیں، والحسان کبیر. ہاں، حمزۃ الوصل کے حمار تو کہتے ہیں گدھے کو. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں بھی آیا. احسان کہتے گھوڑے کو. گھوڑے کو. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک، آگے. الکرسی و مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل واسق. ٹھیک ہے، واسق کا مطلب ہے صاف. واسق نہ کہیں، اس میں الف نہیں لگا ہوا. واسق. اچھا، واسق. ہاں، کیونکہ جب آپ عربی بولیں گے نا، تو جب آپ اس کو واہ بولیں گے تو وہ عرب جو سننے والا ہے وہ سمجھے گا آپ نے اس میں الف لگایا ہوا ہے، اور وہاں پہ الف کے مطلب ہوتے ہیں. تو واسق، المندیل واسق. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہو گیا؟ میسس کا مطلب بتا دوں. واسق کا مطلب گندا ہوتا ہے. گندا ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو کیا گندا؟ جی، مندیل وہ جو سر پہ رومال اوڑھتے ہیں نا عربی لوگ، اسکارف. صحیح. اسکارف. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مس صغیر و کبیر ان کا بھی بتا دیں. صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، چھوٹا اور کبیر بڑا. صحیح. ہاں، وہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ لوگ اکثر اپنے بچوں کے نام صغیر بھی رکھ دیتے ہیں. ہاں، صغرا کبیرہ یہ بھی ہوتے ہیں. ہاں، صغرا ان کبرا، تو پتہ نہیں چھوٹی بڑی ہے. پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن اب تو سوچ کے رکھنا چاہیے بچوں کے نام. صحیح، میننگ اچھے ہونے چاہیے. اچھے ہونے چاہیے. صغیر اب بلائے چلے جا رہے ہیں، چھوٹے ادھر آؤ. چھوٹا ہی رہ گیا، بڑا ہو کے بھی. اچھا، اس دن میں نے باجی ایک نام سنا بچی کا فرسٹ ٹائم، اساورا. اچھا، میں نے کہا یہ نیا نام ہے اساورا، لیکن پھر مجھے فوراً قرآن کی آیت یاد آئی، اساورا من ذہب، یعنی سونے کے کنگن. میں نے کہا اچھا نام ہے، نئے جائیں گے سونے کے کنگن. اساورا من ذہب. ہاں، لیکن یونیک ہے، مطلب نیا نام ہے. نیا نام ہے، لیکن پھر بھی معنی تو پتہ چل ہونے چاہیے نا کہ ہاں، اس کو پتا تھا، اس بچی کو پتا تھا کنگن ہے نا اس کی میننگ. Like why you would call کنگن؟ ہندو میں کنگن تو رکھتے نام، اور عربی ورڈ ہے نا، عربی ورڈ ہے، قرآن سے لیا. اپنے بچے کو جولری کیوں کہیں گے؟ جولری سے تو بہت اونچا ہوا نا بچہ. I don't know. کوئی روحانی نام رکھے. جنت میں بھی تو ہوں گے نا کنگن، سونے کے پہنائے جائیں گے نا. لیکن وہی زیورات میں آئیں گے نا، زیورات میں آئیں گے نا. کوئی انسان I don't know. کنگن کو وہاں کنگن پہنائے جائیں گے، بڑا وہ ہو جائے گا. تو امال کے بعد پہنائے جائیں گے، ابھی سے کنگن بنا دیے. پہلے سے بنا دیا. چلے، اب کوئی جنت بھی تو نام رکھ دیتے ہیں.
जन्नत नाम रख देते हैं, हाँ वो और भी बहुत आजकल हाँ। ना फिर दोस्त ईमान नाम रख देते हैं। सही अच्छा, अलमाओ बारिदुन, हाँ पानी ठंडा है। सही अच्छा, अल कमरो जमीलुन, हाँ कमर कहते हैं चांद को, जमीलुन सही खूबसूरत। ठीक है अल बैतु करीबुन वल मस्जिदु बाईदुन, हाँ घर करीब है और मस्जिद दूर है। ठीक है अल हजरु सकीलुन वल वरकु खफीफुन, हजर यानी पत्थर सख्त है, और वर्क जो है वो खफीफ है, ये हल्का है। हाँ सकील को भारी को कहते हैं, भारी, हाँ ठीक है वजन वजन से मिस्काल ज़र्रतिन, राइट आगे अल-लबनु हारुन, लबन दूध, हाँ हारुन गरम होगा। ठीक है अच्छा, अल-कमीसु नज़ीफुन, हम्म कमीज साफ है। साफ है, ठीक है तो ठीक है। इसमें नॉट ऑल द वर्ड्स कुरान के हैं, लेकिन जैसे अब अगर आप देखें कलम, किताब, जमल, जालिस, लेकिन कोई बात ना, में अरबी विकैबुलरी तो आनी चाहिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हाँ, वो हम हाँ, आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी हाँ। कमीज भी है सूरह यूसुफ में। जी कमीज, हाँ हाँ तो इसमें यानी कि मिला जुला रुझान रहेगा। हिमार जो है कुरान का लफ्ज है, राइट, तो वो यानी कि कहते हैं ना बातों बातें में सिखा गए। तो जब आप मदीना बुक पूरी कर जाएंगे तो आपको, जैसे अभी जुमला अभी इन्होंने लिखा नहीं है कि ये मुब्तदा खबर है, राइट, आपको सिर्फ जुमला सिखा रहे हैं। आपको जुमला सीखते सीखते अब जब आपको जुमला आ जाएगा और कोई आपको कहेगा कि ये मुब्तदा खबर है, तो आप कहेंगे ठीक है होगा मुब्तदा खबर, मुझे तो जुमला आता है, ठीक है, तो दैट वुड बी इजी ऑन यू। ठीक, समझ आया? जी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे। जी बोलिए। मुझे जुमले की कंस्ट्रक्शन नहीं समझ आई, क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते थे तो हम लोग कहते थे कि तनवीन जहाँ पे आ जाए तो वो नाउन की निशानी है, जी और तो यहाँ पे अल कलमु मकसूरन, तो हाँ, ये दो नाउन वर्ब हाँ, तो यहाँ कौन सा एक और चीज भी निशानी बताई थी कि अल लगा हुआ हो, ठीक है, जी तो अल भी नाउन की निशानी है। तो यहाँ पे दो नाउन है, जी अल वलादु भी नाउन है और जाले सुन तनवीन है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। तो आप यहाँ चूक नहीं कर सकते कि दोनों नाउन नहीं है, दोनों ही नाउन है। अच्छा, अब ये नाउन है तो लग रहा है कि ये इस्मिया जुमला है, क्योंकि वर्ब आ जाता तो फिर उसमें फिर वर्बिया जुमला होता, उसको दूसरी तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। उसमें हम फाइल और मफूल को तलाश करते हैं कि फाइल कौन है, मफूल कौन है, क्योंकि वर्ब है, एक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये यानी कि बैठना, लड़का बैठा हुआ है, लाइक बैठना जो है वो कैफियत है, एक तरह की नाउन है। जालिसुन ये वर्ब नहीं है कि वो बैठा, एक्शन नहीं है उसका, ठीक है, यानी कि बैठा हुआ उसकी पोजीशन है, ठीक, तो वो पोजीशन हुई तो नाउन हुई। तो अब यहाँ पे नाउन है तो कैसा हुआ जुमला? इस्मिया जुमला हुआ। अब इस्मिया जुमला हुआ तो फिर उसमें आपको कंस्ट्रक्शन में तलाश करना होता है इस्मिया जुमले में कि ये किस किस्म का मुरक्कब है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी है, इंग्लिश में क्या कहते हैं मुरक्कब को? कंपाउंड मेरे ख्याल में। ये इसम की सिफ्त जाहिर कर रहा है ना कि कैसी है, इसमें बैठा हुआ है, खड़ा है, एडवर्ब। ये इसम से सिफ्त नहीं है शाहिना, नहीं ये इसमें मारफा और तो नकरा मारफा है। हाँ हाँ, अल लगा हुआ है तो मारफा अल जो है मारफा है, और हाँ, और दूसरा वाला नकरा है, हाँ, और दोनों इसम है, दोनों इसमें है जी। और पहला जैसे बाजी मुब्तदा है और खबर है, ये है जुमले की ग्रामर के जैसे ग्रामर की से मुब्तदा और खबर हो गया, मुब्तदा और खबर हो गया, बगैर जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, तो अरबिक में ऐसा पॉसिबल है? जी, इसके अरबिक बगैर में पॉसिबल है, हाँ, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ना इज चाहिए, ना आर चाहिए, इसीलिए काफी वसी लैंग्वेज है कि आप दो लफ्जों को मिला दें वो जुमला कंप्लीट।
رائٹ. تو یہ یہاں پہ جملہ جو ہے مکمل جملہ ہے. الولد جالسون، لڑکا بیٹھا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. الباب مفتوحن، آپ نے کہہ دیا لائک اس کے دروازہ کھلا ہے. دیٹس اٹ. لائک آپ کو تیسری چوتھی پانچویں چیز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. تو یہ سب سے اسمالسٹ جملہ. اس کی کلاس چل رہی ہے. جی نہیں سوری باجی، وہ کال آ رہی تھی نا اس میں. اچھا اچھا صحیح. تو ابھی بھی وہ ہے آپ کو سوال ہے زبیر؟ نہیں، میں تھوڑا سا جو ہے گرامیٹیکلی اس کو دیکھ رہا تھا، تو میرے خیال سے یہ اسپیسیفک ٹو عربک لینگویج ہے. جی، اس کو آپ نہ اردو سے مکس کر سکتے ہیں نہ انگریزی سے مکس کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عربی آپ سیکھیں تو آپ کو بہت ہی بیوٹی نظر آنے والی ہے. اور کوئی ٹرانسلیٹر جو ہے عربی کو لائک صحیح طریقے سے نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتا، نہ ہی ان ورڈ کی. یعنی کہ گھوڑے کے لیے پتہ نہیں 80 نام ہے، وہاں پہ کتنے نام ہیں. کالا گھوڑا کا الگ نام ہے، سفید گھوڑے کا الگ نام ہے، چھوٹے گھوڑے کا الگ نام ہے، بڑے گھوڑے کا الگ نام ہے، سواری کے گھوڑے کا الگ نام ہے، اور جنگ میں جانے والے گھوڑے کا الگ نام ہے، رائٹ. اور ریس میں دوڑنے والے کا الگ نام ہے. تو ایون گھوڑے کے اتنے نام ہیں کہ لائک انگریزی میں تو گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے، رائٹ. اور اس کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں کہ ریس ہارس ہوتا ہے. وہ ریس ہارس نہیں لگاتے، اس ہارس کا نام ہی وہ ریس ہارس کے لیے گھوڑے کا الگ نام ہوتا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو، میری تو ووکیبلری ہے ہی نہیں، زیرو ہے. بٹ دس از دا بیوٹی آف دا عربک لینگویج، از سو واسٹ اینڈ سو کہنا چاہیے کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا عربی آسان ہے. صحیح. جی، انگلش میں تو ایڈجیکٹو لگا دیتے ہیں نا، تو جیسے جو ہے اس کی کوالٹی کے لیے لگا دیتے ہیں، جیسے ریس ہارس کر دیا. ہاں عربک میں میرے خیال سے ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ کو کمبائن کر کے نہیں، اس میں ایک ہی لفظ ہے اس گھوڑے کا جو ریس میں دوڑتا ہے. نام ہے اسپیسیفک، نام ہے ایک طرح کا. سو they call different horses by different name. اس میں وہ ایڈجیکٹو نہیں لگاتے. دو پارٹ آف اسپیچ کو ملا کے ایک بنا ہاں دیا. ایک بنا دیا. نہیں، انہوں نے نہیں بنایا، عربوں کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کریں، تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ ریس ہارس لگا دو. ان کے پاس اتنی ووکیبلری نہیں تھی کہ وہ 80 ٹائپ کے نام ایجاد کرتے گھوڑوں کے، رائٹ. پھر تو ان کی لینگویج کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے شیکسپیرین لینگویج جو ہوتی ہوگی اس میں کچھ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتی ہوگی. بہرحال انگریزی جو ہے اس نو وے نیئر دیٹ. صحیح. کیونکہ عربی کی خصوصیات ہے نا کہ اس کو ہر زبان والا پڑھے گا اور سمجھے گا. مطلب یہ ہے کہ عربی ایک ہے نا، آپ ہر زبان میں مسلمان ہیں. آج کل تو عرب بھی نہیں سمجھ رہے، یہ آپ اپنی طرف سے لگا رہے ہو. نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں ہر زبان میں مسلمان ہے نا، مسلمان تو ہر زبان میں ہے نا. ہاں، لیکن سمجھ آج کل کسی کی نہیں ہے آج کل کے دور میں. نہیں، لیکن باجی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ آپ دیکھیے انگریز بھی ہوتا ہے تو جب کنورٹ ہوتے ہیں عربک بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن کا بھی، قرآن کی ٹرانسلیشن بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ توفیق کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اللہ نے آسان کہا ہے نا، توفیق کی بات. یوسف ایسٹس کو دیکھ لیجیے. آئی تھنک وہ ایک بڑا پریسٹ ہوا کرتا تھا، بائبل کا بہت ہی بڑا اسکالر ہوتا تھا. And then he converted، اور وہ کنورٹ ہونے کے بعد انہیں اتنی فلوئنٹلی عربی آتی ہے. امیزنگ. صحیح. چلیں خیر، آپ لوگ کوشش شروع کر دی ہے آپ لوگوں نے، انشاءاللہ. جی، اس بک کا انگلش ٹرانسلیشن یا کچھ نہیں مل سکتا؟ آپ انگریزی میں اسی کو دیکھ کر ٹرانسلیشن پڑھیے، آپ کو خود ہی آ جائے گی. میں مجھ سے یعنی کہ جب میں اردو میں بولا کروں تو آپ بولیا کریں گے اس کو انگریزی میں بھی بتا دو. صحیح زلیخا؟ جی اوکے ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کوشش کرو بار بار پڑھنے کی، تو آپ کو کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا اس کو اس طرح بولا، اس کو اس طرح بولا، رائٹ. اور
ریورسو نے آج کل ایپ نکالا ہے, اس میں انہوں نے لائک کسی بھی لفظ کو آپ نے گوگل کرنا ہے, گوگل پہ تو نہ جائیں کیونکہ گوگل تو بہت ہی غلط ٹرانسلیٹ کرتا ہے, وہ تو فرینچ کو بھی غلط کرتا ہے, عربی میں پہنچنے میں تو اس کو عرصہ لگ جائے گا, صحیح. لیکن ریورسو نے ایک نکالا ہے, وہ مجھے ذرا اچھا ایپ لگا ہے ٹرانسلیشن وائز. لیکن آپ کو ٹرانسلیشن جو ہے ورڈ بائی ورڈ کریے گا. جیسے اگر آپ کو قمیص کا مطلب نہیں آتا ہے, واسقن کا مطلب نہیں آتا ہے, معنی خود بنا لیجیے گا, معنی خود کرنا آ جائیں گے آپ کو. لیکن اس کو پورے جملے کو اگر لکھیں گے تو وہ کچھ کا کچھ ٹرانسلیٹ کر دے گا, اور کچھ کچھ لفظوں کو پہچانتا بھی نہیں ہے گوگل. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. سو آج اسی پیج کو رکھیے. اچھا تھا آج آپ نے تھوڑا سا. رابعہ, کوئی آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں؟ اس جملے کا نام ہے جیسے مرکب اضافی ہے نا, تو یہ والے سمپل جملے کا کیا نام ہے؟ اس کا بھی کوئی نام ہے, میرے ذہن سے نکل گیا. رابعہ بتائیں گی, ہو سکتا ہے. رابعہ جی مرکب اضافی, اور اس کا نام ہے مرکب اضافی. تو آپ کو پتا ہے وہ تو جملہ ہوتا ہے, جملے کی طرح ہوتا ہے, لیکن ہاں لیکن وہ جملہ نہیں ہوتا. میرے خیال میں ایک کتاب دیکھوں, اس میں علم النحو نو, علم لسان القرآن نو, علم صرف نو, شاید علم صرف اوکے, اس میں پتہ نہیں, میں نے میرے نظر سے گزرا ہے اس کا نام, جو جملے کا آسان سا نام ہے. یا فیل میں نا اسم میں جائیں تو آپ کو شاید مل جائے. ہاں اسم, خالی اسم. خالی اسم کہاں پہ جاؤں لیکن یہ آپ والی کتاب ہے یا میری کتاب ہے, پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں, پتہ نہیں. ٹھہر جائیں. علم صرف زیادہ طالب علم بھی نہیں تھا, لسان القرآن بھی نہیں ہے. ہاں نحو میں ہوگا. ہاں نحو میں ہوگا, نحو میں ہوگا. اس میں مرکب بنائی بھی ہوتا ہے نا. جی کون سا؟ ہاں بتائیں نا. مرکب بنائی, اس میں یہ چلا یہ پیج, یہ کیا ہے؟ ایک منٹ. مرکب دیکھا میں نے, اسی میں تھا. نہیں وہ پورے اس کے اسم کے نام لکھے میں. ہاں اسی میں ہوگا. معللہ, معترضہ, مستانفہ, تائے محرکہ, صاف, معرب, مبنی, متمکن, اسماء افعال, اسماء اشارہ. یہ باجی ابھی آپ نے نکالا تھا نا ابھی آیا تھا مرکب بنائی. ہاں نہیں آگے بھی آیا ہے مرکب کے بارے میں. آگے ہے یا پیچھے؟ پیچھے چلے. ظرف مکان نو, اس کے لیے اسماء موصولہ, ترکیب نہیں, اس میں مرکب کے نام ہیں, اسماء کے نام نہیں ہیں, مرکب کے نام ہیں. یہ بھی نکالا تھا آپ. معللہ, معترضہ, حالیہ, اسمیہ, فعلیہ, شرطیہ, اس کے بعد ہونا چاہیے. مرکب منصرف بنائی. اوکے, آپ یہ کہہ رہی ہیں مرکب اضافی, مرکب بنائی. وہ ہے کہ دوست میں کوئی ایک کر لیا یا بنائی کوئی. اچھا یو آر رائٹ. ہاں لیکن وہ ایک اور
Yeah, this is good. बिनाई कह लें, राबिया सही है, वो इसमें लेकिन इसके अलावा भी मसनद मसनद अलैह, मुजाफ मुजाफ अलैह. ओके, तो ये जो जुमला जो हम खबर और उसके साथ है वो मसनद मसनद अलैह की तो वो तरकीब होती है. ये मैं चाह रही थी. ठीक है, आपका बिनाई सही है, उसकी वो टर्मिनोलॉजी मुझे नहीं पता थी. ठीक, बट क्या है बाजी इसमें जुमला इस्मिया जुमला इस्मिया जो है वो उसमें मुरक्कब जो पूछ रहे थे, जो मुरक्कब गैर मुफीद, आई डोंट थिंक ये होगा. उसको मुरक्कब का क्या नाम देंगे, क्योंकि ये मुरक्कब गैर मुफीद वो है जिसके कहने वाला बात कह चुके तो सुनने वाले को इस बात से कोई फायदा या खबर या तलब हासिल ना हो. दैट्स द मुरक्कब इजाफी एंड मुरक्कब बनाई एंड मुरक्कब मना सर्फ. उससे पहले जो है जुमला इस्मिया की तरकीब को क्या कहेंगे? जुमला इंशाया वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके, यानी कि वो ये आई थिंक ये जुमला इंशाया होगा. सही? जी 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 जुमला इंशाया तो बैठा सही. जैसे लड़का बैठा. आई डोंट थिंक आई पास, मुझे टर्मिनोलॉजी तो नहीं पता. जुमला इंशाया ऊपर देखिए ना, ऊपर लिखा हुआ है ना कि ये जो जुमले इस्मिया की तरकीब इसी तरह होती है. खबर जुमला इस्मिया खबर ये हुआ. हाँ, लेकिन उसका नाम जो है वो जुमला इंशाया है. अच्छा, जुमला इंशाया और जुमला गैर इंशाया. देखिए आगे हम जा रहे हैं ना, इंशाया में तो आगे जा रहे हैं जिसमें सच और झूठ की बात आ रही है. वो जुमला है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा ना कह सके, क्योंकि इंशा का मायने एक चीज का पैदा करना है. तो फिर जुमला खबर क्या? जुमला कहलाएगा. हम मुरक्कब की बात करना चाह रहे हैं ना. जैसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं, तो जैसे जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, राइट. तो ये मसनद अलैह और मुब्तदा और खबर उस जुमले को इस्मिया खबरिया कहेंगे. खैर, बहरहाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसकी टर्मिनो. एंड जुलेखा इज राइट. जुलेखा अगर आपको अंग्रेजी भी मिल गया तो वो कंफ्यूजन ही है. सही, सीधे उसको सीधे उसको जुमला इस्मिया जुमला फेलिया इस तरह से करके बस वो कर लें. अगर वो हाँ, अगर इसकी टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो वो बहुत आप उसमें असल जो लैंग्वेज है ना, वो हम लोगों ने इसको सीखने की कोशिश की और कहीं नहीं पहुंचे. तो हम फिर किस पे आ गए कि डायरेक्ट हम जो है उसको अपने तौर पे जस्ट लाइक अरबी बच्चे को आप कभी ग्रामर नहीं सिखाते, राइट. उर्दू भी सिखाते हैं, अंग्रेजी भी अगर वो बोल रहे होते हैं. जैसे बचपन में हमने जब अंग्रेजी सीखना शुरू की थी तो हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और वो हमको पता नहीं होता था कि ही के साथ इज लगना है तो दे के साथ आर लगना है, राइट. लेकिन बच्चों को सब पता होता है, राइट. यहाँ पर अगर बच्चा 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो वो दे आर बोलता है, वो दे इज कभी नहीं बोलेगा. तो उनको ऑटोमेटिकली जब बोलने से लैंग्वेज, ऐसे हमने उर्दू की ग्रामर कभी नहीं सीखी. जब हमने बोला था तो हमको पता था कि कल के बारे में बात करनी है तो था बोलना है, और फ्यूचर के बारे में बात करनी है तो गा बोलना है, राइट. लाइक वी लर्नड इट आवरसेल्फ. लेकिन हमने उनको ये नहीं बोला कि मैं फ्यूचर टेंस का जुमला बोल रही हूँ. तो फोकस ऑन लाइक स्पीकिंग पावर. बाद में उसमें जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी हो वो बाद में सीखिएगा, उसको अभी फोकस ना बनाए. जुबैर, सही? जी, ठीक है ना. तो हाँ, आपने मदीना बुक में भी आपने देखा ये, लेकिन ये सर्फ और नहव की किताबें हैं, मौजूद हैं, लेकिन मदीना बुक ने अभी तक उसको बहुत ही हल्के अंदाज में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही हल्के, लाइक यहाँ पे उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये कोई जुमला कैसा जुमला है. दे जस्ट स्टार्ट टीचिंग द जुमला,
ग्रामर को टच नहीं। कलम मकसूरुन, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि अगर मुझे कहना है कलम टूटा हुआ है तो अल कलम मकसूरुन, अब ये इस्मिया है, फेलिया है, अभी तक आप इस पे अटेंशन नहीं कर रहे, लेकिन आपको प्रीवियस नॉलेज की वजह से आपको पता है कि ये इस्म है, राइट, नाउन है, ठीक, सही। लेकिन बाद में ये आके छोटा सा आपको छोटे छोटे डोजेस में आपको सिखाएंगे, बहुत ही छोटे, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। और इसको हाईली रेकमेंड किया है स्कॉलर्स ने कि इससे आप अरबी की तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने हरफ जर सिखा दिया है, फिल बैती, लेकिन इन्होंने बोला नहीं कि ये हरफ जर है, इन्होंने सिखा दिया आपको कि फी के साथ आप बैती लगाएंगे, कसरा कर देंगे, राइट। अगर आप सर्फ और नहव की किताब में जाते तो वो पहले आपको सर्फ और नहव की लंबी चौड़ी डेफिनेशन देते, फिर वो बताते कि वो कसरा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने कह दिया फिल बैती। अब आप इसको पढ़ पढ़ के सीख जाओगे। आइंदा अगर आप फी लगा होगा और उसके बाद फिल्लाही अगर आपने उसमें, आप खुद ही रुक जाओगे कि मैं फिल्लाहू बोल रही हूँ तो गलत बोल रही हूँ, राइट। आप उसको फी बोलोगे और फिल्ला, बिस्मी, आप बिस्मा नहीं बोलोगे, उसको बिस्मी बोलोगे कि बा लगा हुआ है तो हरफे जर है तो बिस्मी होगा, ठीक। तो आपको खुद ही आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अला लगा हुआ है तो फिर उसके साथ जो है इलल मस्जिदी, इला आपने हरफे जर लगाया तो मस्जिद में जेर लगाना लाजमी हो गया ना, क्योंकि इला लगाया है, राइट। तो वो आपको प्रैक्टिस से खुद ही आ जाएगा, ठीक। उसको आपको नाम भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में आपको नाम पता चल जाए तो आपको पता चले ओ ये है हरफे जर, राइट, मुझे तो आता है, राइट, सही जी। एनी अदर कमेंट? जुलेखा, बात समझ आ रही है? जी जी। जस्ट लाइक आप नॉवेल पढ़ते हो तो नॉवेल में अंग्रेजी का आप बीच में गर्दान थोड़ी लगा के पढ़ते हो कि पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में, आप उसको पढ़ते हो और एंजॉय करते हो, राइट, सही। इसी तरह आपको अरबी का एसेंस पकड़ना है, ठीक। कोई मुझे उस दिन उर्दू सिखा रहा था कि चाय में पत्ती का वो खूब उसमें उसको निचोड़ के, मैंने कभी क्या कर रहे हैं, मैं काली चाय पीती हूँ बहुत कड़वी हो जाएगी, कहते हैं मैं इसका जौहर निकाल रहा हूँ। मैंने कहा ये जौहर क्या होता है? कहते हैं जौहर का मतलब होता है एसेंस। हमें जौहर, मुझे उर्दू भी नहीं आती इसका मतलब जौहर का मतलब होता है एसेंस, मैं इसका जौहर निकाल रहा हूँ। That's funny. Anyway, सही, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा क्या आवाज नहीं आ रही, ड्रॉप हो गई क्या? आपने सीख लिया जुमला इस्मिया? जी मैम। जुमला, अच्छा, सही। उसमें क्या होता है? खबर और मुब्तदा और खबर। बिल्कुल सही, सही। इतना सीख लेना है, जो ऊपर का, ऊपरी सीखे अभी, फिर डीप में जाएंगे इंशाल्लाह, सही। चले, मैं निकालती हूँ आपका हमारा का कौन सी सूरह मुल्क? सूरह ताहा। सूरह ताहा, सूरह नंबर 20 है, 20। मुझे पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मेरी सारी टैबलेट में वो कुरान की जो, जैसे मैं पहले कर रही थी उस तरह से कोई छाप दे तो अच्छा हो जाएगा। कौन सी आयत है मैम? आयत नंबर 3। आयत नंबर 3, चलें बिस्मिल्लाह कीजिए। सॉरी, आयत नंबर 2 है। इल्ला, थोड़ा जूम ज्यादा हो गया वो, जी ठीक है। इल्ला तस्किरतन लिमन यख्शा, इल्ला मगर, तस्किरतन ये नाउन है, एक याद दहानी, लिमन इसमें 2 वर्ड है, ली हरफे जर है, मन इसमें मसूल से निकला है, उसके लिए जो यख्शा डरता हो, यानी अल्लाह से डरता हो। ये एक याद दहानी है उसके लिए जो अल्लाह से डरता हो।
جو یکشا ہے یہ مضارع کی حالت میں ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے کہ شین اور واو. تو اس کو پھر سے ترجمہ کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کو ایسوسیٹ کر سکتی ہیں جو آپ نے پہلے سیکھا ہے. طارق نے بہت اچھی ڈیفینیشن دی تھی آپ کو. یس میم. الا تذکرۃ لمن یخشی یہ پچھلی بات کو ہی کیری آن کیا ہوا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ مگر مگر تذکرۃ یہ ایک نصیحت ہے یا یاد دہانی ہے لمن ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں. تو تذکرہ کا جو آپ کا ورب ہے وہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس میں ہے زال کافرا. رائٹ ذکرہ. تو وہی روٹ ورڈ ہے جو طارق آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے ذکر ذکرہ رائٹ. وہی ہاں یاد دہانی بھی ہے ذکر بھی ہے اور لائک ہم جو کرتے ہیں ذکر وہ بھی لائک قرآن رائٹ. تو یاد دہانی ہے تو قرآن ایک طرح سے ہمارا ذکر ہے اس کو ہمیں بار بار کرنا چاہیے بار بار پڑھنا چاہیے. قرآن کا مطلب ہی بار بار پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کا مطلب ایک کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن کا مطلب کیا ہے اصل مطلب کیا ہے پڑھی جانے والی کتاب بار 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 پڑھی جانے والی چیز. ٹھیک جی صحیح. آگے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. تنزیلا یہ تنوین کی وجہ سے ناؤن ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے نزلہ اور یہ وہی ہے ممن ان کے لیے جو اس ممن اس کی طرف سے خلق الارض جس خلق کا یہ ماضی کا صیغہ ہے پیدا کیا الارض زمین کو والسماوات العلی اور بلند آسمان کو. اس میں جو اردہ ہے یہ بھی ناؤن ہے. واو حرف عطف ہے. السماواتی یہ بھی ناؤن میں آ جائے گا اور الا بلند. اچھا تو اب یہ اس کو ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں یہ نازل کرتا ہے. اس جملے میں کوئی ورب ہے؟ اس جملے میں کوئی ورب ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. کوئی فعل ہے؟ تو جب فعل نہ ہو تو آپ کو کیا بتایا تھا جو اسمیہ جملے ہوتے ہیں that's more than perfect. اس میں ٹائم کی کوئی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک. اور any آیات which is associated with اللہ سبحانہ وتعالی وہ usually وہ آپ کو مکمل کس میں ملے گی nouns right. اس میں ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں خلقہ ہے تو خلقہ ہاں خلقہ ٹھیک گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے. یا پاسٹ ٹینس رائٹ. پاسٹ ٹینس بدل نہیں سکتا رائٹ. تو یقیناً وہ پاسٹ میں ہی بنایا یہ دو چیزیں رائٹ لیکن وہ بدلے گا نہیں اب رائٹ. بٹ تنزیلاً اس کو بھی آپ اگر چاہتے تو آپ تنزیل کو یہاں پہ نزلہ انزلہ یا کچھ اس طرح لکھ سکتے تھے. لائک شروع میں لکھا ہوا ہے انزلنا ہم نے اتارا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے رائٹ. بٹ یہ لائک مور اتھارٹی مور شیورٹی مور لائک کہنا چاہیے اس میں آ جاتی ہے جملے میں. ٹھیک ہے. یا تو آپ کو پاسٹ ٹینس ملے گا یا آپ کو جو اللہ نے خلاقہ کیا یا قرآن کو اتارا رائٹ. تو تنزیلاً جو ہے یہ بھی بڑا مزے کا ورڈ ہے اور نزلہ کی بھی قرآن کے حوالے سے بھی ہے پانی کے حوالے سے بھی. اس دن طارق کی بڑی اچھی ڈیٹیلز ہے. میں طارق آپ کی ویڈیو آپ سیپریٹ کرنی پڑیں گی مجھے. اس کی بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کے آپ کے ڈیفینیشنز ہوتی ہیں.
نزلہ کا جو آپ نے ایسوسیشن کیا. جی جی رائٹ. سو یا زبیر آپ آئی ٹی کے ہو, وہ جو ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں ان میں سے جو طارق کے لیکچر ہیں آپ ان کو سیگریگیٹ کر سکتے ہو؟ کیا جا تو سکتا ہے. آپ جو ہے ویڈیو ایڈیٹنگ آپ کو آتی ہو تو جی. آپ کر سکتے ہیں اسے جو ہے سیگریگیٹ کر سکتے ہیں پارٹس میں. یا دیٹ وڈ بی آئیڈیل یو نو. تو اس میں سے جو ہم جنگ تو نہیں کہیں گے, ہم لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, دیٹس اے گڈ ڈسکشن. لیکن یا تو پھر طارق دوبارہ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں پوری سیریز. دیٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ کیونکہ ابھی ساری چیزیں کور کرنی ہے. طارق کا برین ہمیں چاہیے, برین پاور چاہیے. سو انشاءاللہ. یا تنزیل جو ہے یہ لفظ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا ہے قرآن کے حوالے سے, اور فرشتے بھی اترتے ہیں, and then everything comes from above somewhere, right? صحیح. آگے چلیں. ہمارا ڈراپ نہیں بچے. اچھا چلیں 4 ٹھیک ہے. حفصہ آپ کو اللہ نے موقع دے دیا. چلیں. جی مس السلام علیکم. اس کے سورہ طٰہٰ کی جو ہے نا آیتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں, بڑی پر اثر ہیں, لیکن رائٹ بہت ہی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن بڑی پر اثر ہیں. سو یہ ہاں اوکے. آپ نے یہ نوٹس کیا جو مکی صورت ہے ان سب کی آیتیں, بلکہ نوٹس کیا یہ لائک مفسر بھی لکھتے ہیں اور جو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں قرآنک سائنسز وہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ مکی سورت جتنے جیسے ہی آپ کو چھوٹی چھوٹی آیت ملے نا وہ کیا مطلب ہوتا ہے, وہ مکی صورت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں رولنگ نہیں ہوتی, اس میں زیادہ تر لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے, قرآن کو انٹروڈیوس کیا ہے, یا پھر پرانی اسٹوریز جو گزرے ہوئے جو کہ جن کے گو کہ وہ کفار تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے, رائٹ. ان کو پتا تھا ابراہیم, وہ گو کہ کفار تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا وہاں پہ نام اور دبدبہ اور ایوری تھنگ وہاں پہ موجود تھی, رائٹ. تو اس میں بھی کچھ کفار ایسے تھے جو کہ ماتھا ٹیکتے تھے, اور یہ جو بت آئے ہیں یہ بہت ہی ریسنٹ ایڈیشن تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. اس سے پہلے مکہ میں نہیں ہوتے تھے بت. وہ ایک بندہ تھا, اس نے کہیں دیکھ کے, اس کا نام نوشین یاد کر کے بتائیں گی, کہ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں, تو اس نے انکم جنریشن کے لیے کہ ہم بت بھی رکھ دیں مکہ میں خانہ کعبہ میں تو ہماری انکم زیادہ ہو جائے گی. تو عمر بن لوئی تھا. ہاں تو یہ تو ریسنٹ ہی تھا نا, بہت زیادہ کوئی بہت پرانی بات نہیں تھی, رائٹ. نہیں اس زمانے میں وہ جب وہ گیا تھا شام کی طرف, یمن شام جاتا تھا تجارت کے لیے, تو وہ وہاں سے متاثر ہو کے نا وہ پھر وہ وہاں سے لے کے آیا تھا یہ بت. عمر بن لوئی. ہاں سب سے پہلے اس نے جو بت نصب کیا تھا خانہ کعبہ. یہ حضور اکرم سے کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ قریب کا ہی زمانہ ہے میرا خیال ہے. قریب کا ہے نا, زیادہ بڑی زمانے میں جو کہتے نا کہ 360 بت نصب تھے وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر. تو یہ سٹارٹ اس نے کیا تھا, یہ سٹارٹ لوہی, ہاں عمر بن لوہی, رائٹ, اس نے سٹارٹ کیا تھا. اور یہ زیادہ تو جتنے بھی کفار تھے مکہ کے وہ دین ابراہیمی پر بھی تھے, رائٹ. اور کہا جاتا ہے جیسے حضرت عبداللہ جو تھے وہ دین ابراہیمی تھے, رائٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں پیدا ہوئے لیکن انہوں نے کبھی بت کی طرف نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ان کے والد ان کو وہاں لے جاتے تھے کہ تم بت کے سامنے پوجا کرو, لیکن وہ کہتے تھے میں کیوں کروں, وہ بیٹھ کے سوچتے رہتے تھے, رائٹ. سو ہی نیور ڈیڈ دیٹ, رائٹ. اور اسی لیے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہی بہترین دوست and رفیق and ساتھی میں ساتھ رہے, رائٹ.
سو وہ گو کے کفار تھے، لیکن اس میں کافی لوگ دین ابراہیمی پہ تھے، یعنی کہ اللہ کو مانتے تھے، اور یہ بعد میں لوہی کے زمانے میں یہ بت آنے لگے تو انہوں نے بتوں. ہاں جی بولو، کون کچھ بول رہا ہے کوئی؟ اینی وے ٹھیک. تو یہ وہ ہاں آج کل بچوں کو جو ہے نا حضرت ابراہیم کے بارے میں بہت سوال کر رہے ہیں بچے، یہاں پر نارتھ امریکہ میں اسپیشلی. ان کو میرے خیال میں جو دوسرے بچے ہیں وہ ایک طرح کی بلی ہو رہی ہے، اور چھوٹے بچوں کو جو دوسرے بچے ہیں ان کے جو کرسچن اور جیوز ہیں وہ ان کو ٹرین کر کے بھیجتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام تو جو تھے جیو تھے. تو یہ ایک بچی نے کہا، وہ 11 سال کی تھی، اب میں 7-8 سال کے بچوں سے میں یہ سن رہی ہوں، تو آئی ایم ریئلی ورریڈ اباؤٹ اٹ کہ جو مسلم پیرنٹس ہیں وہ اگر اسٹوریز کو نہیں شیئر کریں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی، رائٹ. اور وہ جو اسٹوری شیئر کرتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی اسٹوریز شیئر کرتے ہیں. ایون حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری بھی بہت ہی ڈسٹورٹیڈ ہے بائبل میں، جو کہ انحراف ہے. لائک جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بائبل بھیجی ہوگی اس میں یقیناً ایسی کوئی کہانی نہیں ہوگی، لیکن جو ابھی کا جو ایگزسٹنگ بائبل ہے اس میں اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن پڑھیں گے تو بہت ہی زیادہ غلط سلط باتیں لکھی ہوئی ہیں، رائٹ. تو بچوں کو بچائیں، کوشش کریں کہ جو قرآن کی سٹوریز ہیں آپ ان کو بہت اچھی طرح سکھا دیں، صحیح. اور انٹرنیٹ پہ جب وہ حضرت ابراہیم کو گوگل کرتے ہیں تو وہ ان کو جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ والی مل جاتی ہیں جو بائبل سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. وہ گوگل حضرت ابراہیم کو کرتے ہیں، ان کو یہ سمجھائیے کہ گوگل اسلامک سائٹ پہ جا کے کرنا ہے. چھوٹے بچوں کو اسپیشلی وہ خود سے کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ گائیڈنس. ٹھیک. اس کے لیے باجی میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی نالج بڑھائیں تاکہ وہ خود بچوں کو صحیح علم دے سکیں. That's true. Yeah. کیونکہ ہم لوگ نا اپنی دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم بچوں کے لیے کچھ تھوڑی ایفرٹ کر کے ان تک وہ سٹوریز پہنچائیں. ہمارے پاس گوگل نہیں بھی تھا، لیکن ہماری قرآن کی نالج نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں آج سے 50 سال پہلے بھی بائبل کی سٹوریز ہی ہم لوگ پڑھتے تھے. یہ جو وغیرہ ہیں ان سب میں کچھ اسی قسم کی سٹوری ہوا کرتی تھی کہ شیطان نے حضرت حوا کو فروٹ کھلایا، حضرت حوا نے آدم علیہ السلام کو بہکایا. نعوذ باللہ. قرآن اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حوا کو مطلب بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت پھر ان کی وجہ سے حضرت حوا کی وجہ سے ساری بائبل اس لیے ہمیں پڑھنی بائبل، اس میں سزا ملی کہ وہ اس لیے پھر مطلب وہ دیتے ہیں. That's a Bible. That's wrong. That's the man written version, right? قرآن میں کوئی ایسا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں پہلی سورہ کے اندر کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا. ان دونوں کا لفظ آیا ہے، دونوں کا لفظ آیا کہ ان کو بہکایا اور نکلوایا وہاں سے. تو وہ جو نا وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کے اوپر آپ بلیم نہیں ڈال سکتے کیونکہ قرآن یہ بتا رہا ہے آپ. ہاں لیکن پاکستان میں کیوں بائبل کی سٹوری، ہمارے بچپن میں کیوں بائبل کی سٹوری ہمارے پاس آئی؟ اس وقت تو گوگل بھی نہیں تھا. صحیح. اچھا باجی وجہ یہ نا کہ قصص الانبیاء ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو پھر ہم کیسے بچوں تک نالج پہنچائیں گے؟ ہم بھی ان پہ ہی تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ لوگ بتا دیتے ہیں ہم ان کی نالج کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، خود سے کچھ کرنا نہیں چاہتے. یہ نمبر لینے والا سبجیکٹ ہے. صحیح جی. اگر سب لوگ تیار ہوں تو آج 10 منٹ 15 منٹ کلاس آئی کر دیں. اور جی بالکل کیا خیال ہے؟ تھوڑا لیٹ بھی ہوئے تھے آج. بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو چلے اگر سب لوگ تیار ہوں تو جی بالکل. 15 منٹ ہیں سب کے پاس؟ جی نو پرابلم. ٹھیک
سو حفصہ کی پریزنٹیشن یا آپ کچھ بولنا چاہیں گے طالب؟ نہیں حفصہ سے کرا دیے, وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مس. حفصہ جو ہے بہت پیارے اس کی وہ ہیں عادت کی جو ہے مالک خیر مس. آپ کی کون سی سورہ ہے یہ بتا دیں. سورہ انبیاء, سورہ انبیاء آیت نمبر 17 سے ہے مس. سورہ انبیاء کا نمبر ہے آپ کے پاس؟ جی 21 آیت وہ سورہ 21. الحمدللہ صحیح. کون سی آیت نمبر 17 بولا آپ نے؟ 17. جی جی اوکے. اس میں بہت ہی گندی ہینڈ رائٹنگ میں کیا کیا لگا ہوا ہے. چلیں جی بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین. لو کا مطلب ہے اگر, اردنا کا مطلب ہے چاہتے ہم, ان کا مطلب ہے کہ, نتخذا کا مطلب ہے ہم بنا لیں, لہون کا مطلب ہے کوئی کھیل, لاتخذناہ کا مطلب ہے یقیناً بنا لیتے ہم اسے, من لدنا کا مطلب ہے اپنے پاس سے, ان کا مطلب ہے اگر, کنہ کا مطلب ہے ہوتے ہم, فاعلین کا مطلب ہے کرنے والے. اس کی ٹرانسلیشن جو ہے اگر پورا اس میں دیکھیں, ویسے میں نے اس میں لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے, جیسے جب میں نے 16 آیت پڑھی تھی تو اس میں طارق بھائی نے بتایا تھا کہ مطلب انہوں نے, اللہ نے کھیلتے ہوئے آسمانوں کو یا زمین میں سے جو بھی جتنی بھی چیزیں وہ نہیں بنائی. اسی سے ریلیٹڈ ہے اس کی بھی ٹرانسلیشن, کہ اگر چاہتے ہم کہ ہم کھیلتے ہوئے یقیناً بنا لیتے اسے اپنے پاس سے, مطلب جیسے اگر اللہ چاہتا کہ وہ کھیلتے ہوئے آسمانوں میں جو بھی چیزیں ہیں یا زمین میں ہیں تو وہ بنا لیتے, لیکن انہوں نے مطلب ایسا کیا نہیں. اب مجھے اس کی تھوڑی اور مزید ایکسپلین. ہاں آپ اس کو میرے خیال میں ترجمہ آپ اس کا وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں, اس کا پاس ٹائم رائٹ, کھیل تماشا بنا لیتے رائٹ, پاس ٹائم. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر اللہ کو پاس ٹائم ہی کرنا ہوتا, اگر ہم یہ کبھی کہتے ہیں نا کہ وہ جو انڈینس کا ہے کہ کیا اللہ کی تمثیل ہے یا اللہ نے ایک رچی ہوئی ہے وہ راس لیلا, پتہ نہیں کیا رچی ہوئی ہے, لائک وہ کہتے ہیں, وہ ان لوگوں کے ذہن میں یہ کہ یہ ان کے بھگوان کی کوئی ایک وہ چل رہی ہے, مووی چل رہی ہے, ارتھ وغیرہ رائٹ. بٹ قرآن از ویری اسپیسیفک دیٹ کہ یہ نہ کوئی مووی ہے نہ کوئی پاس ٹائم ہے, دس از آل ریئل, دس از اے ہم لوگ کسی سی وہ جو شیکسپیئر کہتا ہے کہ انسان کے وہ 7 اسٹیجز ہوتے ہیں اور ہم سب لائف کے اسٹیجز ہیں, ہم اسٹیج ہیں, دیٹس آل ربش, دیٹس آل کفر رائٹ. جیسے ہندوؤں کا بھی جو بلیف ہے ان کے بھی 7 جنم جو وہ کہتے ہیں اور ان کے, تو وہ بھی سب ایسے ہی ہے, کیونکہ مجھے جہاں تک مطلب نارملی بھی یہی ہے, لوگ جو نان مسلمز ہیں ان کا جو موسٹلیوں کا یہی ماننا ہے کہ اس کے بعد مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, جبکہ ہم مسلمانوں کو یہ کہ مرنے کے بعد وہ ہے آخرت کا دن آئے گا, آخرت کا دن ہے اور خالدین فیہا. اس میں قرآن میں کئی بار, پتہ نہیں اب یہ جب طارق کا نیا پروجیکٹ ہوگا, ابھی تو خیر وہ کس پہ, ابھی تو لا یعلمون والے کریں گے, اس کے بعد جو پروجیکٹ ہوگا اس میں خالدین فیہا کتنی بار کون سی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کو ایمفیسائز کیا ہے رائٹ. تو اس میں سے ایک جو چیز جو جہنم میں چلا جائے گا, جو جنت میں چلا جائے گا, خالدین فیہا. اب یہ اور الگ جو تفاسیر مفسروں کی جو کہنا چاہیے دماغ کہیں سے کہیں جاتا ہے, وہ اس کو مزید بھی ڈسکس کرتے ہیں, بٹ وی ول ناٹ گیٹ, وی آر سمپل پیپل. جب خالدین فیہا ہمارے لیے اگر زندگی 70 سال کی ہم بڑی زندگی سمجھتے ہیں جس کو ہم بڑے ویسٹ کر کے گزار رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے لیے جو خالدین فیہا کا لفظ ہے وہ بھی یقیناً بہت بڑا ہوگا. قیامت کا دن ایک جو ہے 50,000 سال کا ہے رائٹ. تو ہمارے لیے خالدین فیہا انف ہوگا کہ جتنی بھی ہم زندگی وہاں پہ جنت میں, اگر اللہ just send us all in the جنہ انشاءاللہ. تو
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کلیئر کر دیا ہے, دس از ناٹ پاس ٹائم, دس از ناٹ مووی, دس از ناٹ شیکسپیئر کا ڈراما کہ ہمیں 7 اسٹیجز, بچپن گزارنا ہے تو جوانی گزارنی ہے تو بڑھاپا گزارنا ہے, اینڈ دس ایوری بڈی ڈز دیٹ. وہ ایوری بڈی کا ٹیسٹ ہے یہ. ہمیں اس کو ڈرامے کو جو ڈفرینٹ کانسیپٹ ہیں, ڈفرینٹ فلاسفی ہیں, ان سب کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں ٹیسٹ کا لفظ رائٹ, میرا آج بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے, میرا کل بھی ٹیسٹ ہوگا, میرا جو گزرا ہوا ہے وہ بھی ٹیسٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. گزرے ہوئے ٹیسٹوں کے میں فیل ہونے کی ابھی معافی مانگ لیں, وہ اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. جو آج ہے اس کو ہم سنوار لیں, آج کے ٹیسٹ کو. ہمیں جب صبح اٹھیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ٹیسٹ ہو رہا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, رائٹ. اور جو گزرا جو فیوچر ہے اس میں گناہوں کو نہ کمٹ کرنے کا ایک عہد کر لیں, رائٹ. سو ہمارا ایکٹ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گا. ہم لوگ صحیح پیراڈائم کہنا چاہیے, میری انگریزی وغیرہ درست کر دیجیے گا, صحیح اس میں آ جائیں گے ہم, رائٹ. لیکن اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, از خود, لائک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورڈنگ ہے کہ یہ کوئی پاس ٹائم اگر ہونا ہوتا تو ہم پاس ٹائم ایسے ہی کر لیتے, ہمیں کیا ضرورت تھی آپ سب کو اتنا ٹربل دینے کی, رائٹ. اب ٹربل دیا ہے تو دین اٹس ہز لو, بیکاز ہی وانٹ ٹو. اگر آپ کوئی فصل لگاتے ہو فار ایگزامپل, رائٹ, اب فصل میں کچھ ایپل کی فصل ہے, کچھ ایپل جو ہے لائک ہمارے یہاں پہ لائک اکثر لوگوں کے گھروں کے بیک یارڈ میں کبھی کبھی ناشپاتی, ایپل اور پیچز, اس قسم کے فروٹ لگ جاتے ہیں, لیکن کچھ فروٹوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں, رائٹ. سو nobody try to eat them, right. اس کو وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پھل اچھا ہے تو پھر آپ اسے توڑ کے کھاتے ہیں, رائٹ. تو مے بی یہ انسانوں کی فصل ہے, اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیڑے والے جو چیزیں ہوں گی وہ چھانٹ رہا ہے ایک طرح سے, رائٹ. سو وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم اس کیڑے سے, اس گندگی سے, ان وائرسز سے وی ٹرائی ٹو لائک ایلیمنیٹ, وہ چیزیں ہم میں سے نکال دیں ہم لوگ. چھوٹی سی زندگی ہے, اور ساری جو عیاشیاں ہونی ہیں نا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی عیاشیاں, وہاں پر وہ جو ہے اس کا بہت ہائی درجہ ہے, بہت ہائی درجہ ہے. یو کین تھنک آف اینی عیاشی, رائٹ. آپ the sky is the limit, آپ اوور بورڈ جا سکتے ہیں, وہ آپ کو وہاں پہ ملے گی, رائٹ. یس مس, تبھی کہتے ہیں نا کہ انسان خسارے میں ہے. جی, رائٹ. تو اگر آپ جیسے لائک میرے خیال میں پاکستان میں بنات اور اس کا بنین کا جو کلاسز ہوتی ہیں وہ الگ ہی ہوتی ہیں, وہ اسی چیزوں کو وہ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ بھئی جنت میں کیا کیا ہوگا. you will get everything, like just think of the highest pleasures you can get, right. you will get all that over there, right. لیکن یہاں پہ آپ کو حدود میں رہ کے وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. وہاں آپ کو مال جمع کرنے کی کوئی وہ نہیں ہوگی, آپ لائک جو چاہیں گے آپ کو مل جائے گا. گھر آپ کے جو ہوں گے وہ عالیشان ہوں گے, رائٹ, لائک اتنے بڑے ہوں گے. جو سب سے آخری انسان جنت میں داخل ہوگا اس کا گھر زمین سے بڑا ہوگا, رائٹ. So you can think about anything you want over there. صحیح. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, no, this is not a lahwan, this is not a drama, this is not a serial, this is not something unreal, it's real. So just سمجھ آئی. جی مس, اس میں ورب کا بتا دوں, 3 ہیں. ایک ہے اردنا, جس کا روٹ ورڈ ہے الف را دال, اور وہ فارم 4 ہے. اس کے بعد جو دوسرا ورب ہے وہ نتخذا, جس کا روٹ ورڈ میں میرا اور زبیر دونوں کا وہ آ رہا تھا. اب زبیر کہہ رہے تھے کہ الف خے زے ہے, میں کہہ رہی تھی تے خے زے ہے, اور ویسے یہ فارم 8 ہے, لیکن ہم دونوں دیکھیں کبھی کبھی آپ زبیر کی بات مان لیا کرو نا. مجھے سمجھ ہی نہیں, میں وہی کہی تھی, میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے الف, مجھے نہیں سمجھ آتا, میں نے کہا مجھ سے پوچھوں گی. دیکھیں آپ کو علامات
بتائی گئی ہیں، تا، نون، الف اور یا نون. میں اس کا وہ جو شارٹ ورڈ وہ جو بناتے ہیں وہ مجھے نہیں بنانا آتا. آتین کہتے ہیں شاید، آتین کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ علامت مضارع ہوتی ہیں. ٹھیک، تو زیادہ تر یہ علامت مضارع ہوتی ہیں. تو اگر اس میں نون بھی ہے اور تا بھی ہے، رائٹ، نتخذا، رائٹ. تو اچھا اب آپ کو مشکل ہی ہو رہی ہے کہ الف جو ہوتا ہے وہ ویک لیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ویک لیٹر جو ہے اکثر اچھا اب آپ کو یہ سکھانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، اصل میں وہ کلاس میں ہماری اتنا وہ نہیں، علامات مضارع نہیں پتہ تھی مجھے، تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اوکے سو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اخذا، ٹھیک ہے. جی مس. اگر آپ کا ورب 3 لیٹر اخذا ہے، اور زبیر صحیح کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، دیر از نو اخذا. ٹھیک ہے، اوکے مس. اخذا ہے، رائٹ. لیکن اب اس پہ تشدید آ گیا ہے، رائٹ. تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ اخذا. اوکے مس. ٹھیک ہے. اگر تشدید آیا تو سیکنڈ فارم کیا ہونے، سیکنڈ آپ نے پڑھی تھی نا فارم سے. سیکنڈ میں مس خے 2 ہو جائے گا نا تشدید کی وجہ سے، خے 2 ہو جائے گا، اخذا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی بھی آپ کا وہ نہیں بن رہا کہ ایک تو نہ آیا ہے، رائٹ، نہ شروع میں آیا ہے. شروع میں جو چیز ہے وہ علامت ہے. تو یہ جو نہ ہے یہ کیا ہو گئی؟ مضارع کی علامت ہو گئی. جی مس. اب آپ نے الف غائب ہو گیا ہے. اب الف کیوں غائب ہو گیا ہے؟ تو اب آپ اس کی جو پوری فارمز ہیں وہ نکالیں گی. ٹھیک، اور یہ زبیر آپ کی ہیلپ کر دیں گے اگر ہم ابھی نہیں کر سکے. زبیر آپ کے پاس ہے ریورسو کھولیں، اس میں سے بتاتے جائیں. اخذا فرسٹ فارم ہو گئی. سیکنڈ فارم کیا ہوگی؟ اخذ. اخذا. تھرڈ فارم کیا ہوگی؟ خاذا. یس مس، خاذا ہوگی. خا کے ساتھ الف لگ جائے گا. اخذا you mean this. جی. اس کے بعد کیا ہوگی؟ پھر اخذا. اخذا. پھر پانچویں فارم کیا ہوگی؟ تخذا. تاخذا. تاخذا. تشدید آ جائے گی. چھٹی فارم کیا ہوگی؟ تخاذا. تاخذا. ٹھیک، تاخذا، رائٹ. تاخذا، تاخذا. ساتویں فارم کیا ہو جائے گی؟ دیکھ لیجیے گا، اس کو آپ تھوڑی سی الف والے ہیں تو اس کے ساتویں میں کیا ہو جائے گی؟ انخذا. انتخذا. اوکے، انخذا نہیں ہوگا مس. انخذا. اوکے، تا نہیں آئے گا. نہیں، انخذا. 8 میں آئے گا تھا. یس مس. انتخذا. انتخذ. اخذا. اخذا. اور یہ فورتھ اتخذا ہوگا، تا پہلے آئے گا. اتخذا. نویں کیا ہوگی؟ اچھا، تو یہ آپ کے 8ویں پہ تا آ گیا. ٹھیک ہے. یس مس. جی. اتخذا. اچھا، اب آپ کو اس کا وہ بنانا ہے مضارع. مضارع. مضارع کیا ہو جائے گا؟ یاخذو. وہ پہلے والے کا اس کا اس کا کیا ہوگا؟ یتخذو.
यत्तखज़ू, और ये इसके ऊपर ज़बर है तो ये तो यत्तखज़ूना, यत्तखज़ूना, ठीक है। तत्तखुज़ूना, फिर अत्तखुज़ू नत्तखुज़ू, ठीक है। तो नत्तखुज़ू जो है वो नत्तखुज़ू से ये नत्तखज़ा हो गया, ठीक है। तो वो इसकी कैसी फॉर्म हुई? फॉर्म 8 हो गई है मज़ारे। हाँ, मज़ारे की फॉर्म 8 हुई, लेकिन उसमें भी ये जो है राबिया, ये क्या होना चाहिए? नत्तखज़ा मजूम होनी चाहिए, मंसूब है ये, मंसूब हाँ मंसूब है नत्तखज़ा, सही। अन के बाद अन मंसूबाइजर है ना, हर्फ मसदरी है, सही है। तो ये अच्छा, अन की वजह से, ठीक है। हाँ, अन के वजह से नत्तखज़ा हो गया, ठीक है। मिस आप थोड़ा सा वो ये जो है ना, आपको इसकी जो सही सही गर्दान 8 पे पहुंचना जुबैर करके देंगे आपको, ठीक है। मिस मैं स्क्रीनशॉट भी लेना चाह रही थी। हाँ, ये आप ले लें, लेकिन इसमें गलतियां होंगी, उसको देख के बनाइएगा जी, क्योंकि अलिफ वाला है, राइट। ठीक है मिस। सही। तो गुड क्वेश्चन। हाँ, आप लोग वर्ब को हफ्सा सही कर रही हैं, वर्ब को अभी वो फोकस कर रही हैं, वर्ब को फोकस करते रहें क्योंकि जरूरी है, राइट। तो सही, जुबैर सही कह रहे थे कि तखज़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। यस मिस। सबसे पहले आप उसको ये भी सोचा करें कि उसमें कोई वीक लेटर ना आया हो, ठीक है मिस। सही। और अगर आपको कोई मसला हुआ करे तो आप कॉर्पस कुरान से उसकी फॉर्म, उसका ओरिजिनल जो रूट वर्ड है वो निकाल लिया करें, ठीक है। वहां से रूट वर्ड निकालने के बाद वापस गर्दान बना के उस वाले लफ्ज पे पहुंचने की कोशिश किया करें। इस तरह से आप वर्ब लर्न कर लेंगे। जब आप वर्ब लर्न कर लेंगी तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है मिस। क्योंकि नॉर्मल जो है, जो कोर्सेज होते हैं वो सर्फ एंड नहव जुमला इस्मिया से शुरू होते हैं, वर्बिया से नहीं शुरू होते। आप लोगों ने पहले वर्ब किए हैं तो उसको आप पकड़ के रखें, इंशाल्लाह फायदा होगा, ठीक है जी मिस। अच्छा, अब यही वर्ब यहाँ पे यस मिस। यस मिस, इसमें भी रूट वर्ड सेम ही होगा, अलिफ ख और अखज़ा। अच्छा, अखज़ा का मतलब क्या होता है? आगाज करना, मतलब स्टार्ट करना वैसे तो होता है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है यकीनन बना लेते, बनाना होता है, बनाना है इसमें। अंग्रेजी में इसको टेक कहते हैं। यस मिस, वही मुझे ही मसला आ रहा था, ठीक। क्योंकि जब मैंने अंग्रेजी का किया था तो अखज़ा का वो आ रहा था कि टेकिंग, और तेखे का आ रहा था टेक, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, तेखे जो है वो ता जो है वो उसका अलामात हैं। ता जरा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि वो उसकी फॉर्म में भी ता आ जाता है, ठीक है। इत्तखज़ा जो उसकी 8th फॉर्म है वो उसमें वो आ जाता है, ठीक है। और एक लफ्ज अखज़ा है और बहुत आया है कुरान में, जो है अखज़ा अखज़ा अखज़ा, उसके बहुत सारे वो आए हैं। सिर्फ आपको इस रूट वर्ड की वजह से जुबैर एक बना के आप पूरी गर्दान इसकी लगा दीजिएगा, अखज़ा की, जुबैर इंशाल्लाह, ठीक है। सबको फायदा करेगी वो, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड है और हम काफी दिन से गर्दाने नहीं कर रहे। सही। और एक और है जिसमें कुन्ना है, जिसका वर्ब टू बी है, और उसका जो वो है रूट वर्ड है काफ वाव नून, कवाना, ठीक है, बिल्कुल सही निकाला, ठीक है, गुड जॉब। आयत नंबर 18 भी कर लें जी। बल नक़्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिलि फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। इसमें 3 वर्ब्स हैं, एक नक़्ज़िफ़ु है,
ایک ہے ید ماخوہو اور تیسرا ہے تاسفون. جو پہلا ورب ہے اس کا روٹ ورڈ ہے کاف زیب فے نقذفو، اور جو دوسرا ہے ید ماخوہو اس کا جو روٹ ورڈ ہے دال میم خائن، اور جو تیسرا ہے تاسفون اس کا روٹ ورڈ ہے سواد واو فے. ویک لیٹر ہے بیچ میں. اور اس کے جو وہ ہے ٹرانسلیشن ہے، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، بس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، تو یکا یک وہ زائل ہو جاتا ہے، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم بیان کرتے ہو. اس میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مطلب اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ حق چیز کو باطل چیز پر پھینکتے ہیں، اور اس طرح پھینکتے ہیں کہ باطل ختم ہی ہو جاتا ہے. مطلب کوئی بھی باطل بات ہے یا باطل چیز ہے وہ نہیں رہتی. اور جو لوگ باطل چیز کو آگے بیان کرتے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے، اور اس میں ہی ان کی ہلاکت ہے. صحیح. سو کہتے ہیں اردو میں محاورہ نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یعنی کہ اس کی ہلاکت ہی ہوتی ہے لائک اینڈ میں. اور حق ظاہر ہو کر ہی رہتا ہے. ہاں، اور حق، اور یہ ہم کس حق کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم اسلام کی، اللہ کی حق، جو سب سے بڑا حق ہے. رائٹ. سو اگر کوئی اور باطل ہے، اور اس میں جو باطل فورسز ہیں وہ آج کل آپ دیکھیں، سب سے بڑی لابی جو ہے کرسچینٹی ہے، جیوز ہیں. رائٹ. اور انہوں نے حق کو چھپا کے اس کے اوپر باطل کا پردہ ڈالا ہے. رائٹ. لائک آئی مین کتنی کریج چاہیے ہوگی کسی انسان کو کہ اللہ کی کتاب کو اپنی مرضی سے تبدیل کر کے لکھے. کتنی کریج چاہیے ہوگی. قابلیت کو غلط استعمال. رائٹ. یعنی کہ بیٹھے لائک نعوذ باللہ لوگ ہیں لائک جو ہم گاہے بگاہے ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایجنڈا کے تحت. رائٹ. تو جو معصوم لوگ ہیں جو قرآن کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں کتنے لوگ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. ان کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ نہ پڑھو، یہ جو ہے تم پہ بھاری ہوگی. تو لائک نعوذ باللہ. I heard from the scholar کہ آپ رقیہ پڑھو گے تو آپ کا حمل گر جائے گا. Like that's such a nonsense, right? قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں. نوشین پاکستان کے بنوری ٹاؤن کے مفتی, he just gave that statement. Do you agree with that? نوشین. So that's totally جھوٹ, right? That's totally باطل. اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا, right? So you should never listen to those people. Just read the Quran and get the most out of حق. قرآن میں سے نکالیں آپ پہلے, ٹھیک ہے؟ قرآن کے بعد آپ حدیث پر جائیں. صحیح. So don't listen to the people who are agenda کے تحت الٹی سیدھی باتیں بناتے رہتے ہیں, right? Unless they are the big scholar, and big scholar میرے خیال میں بہت کم ہیں اس دنیا میں اس وقت. صحیح. جی. تو ہاں, کوئی اور سوال ہے اس والی آیت کے حوالے سے؟ اس میں جو ورب ہیں دو بہت ہی نئے قسم کے آئے ہیں جو کہ آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے, بلکہ جو زاہق ہے وہ بھی لفظ نیا ہے, رائٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ زاہق بھی پہلے آیا ہے. ٹھیک, تو آپ نے زاہق نیا دیکھا. حق اور باطل تو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. یدمغہ, رائٹ؟ this is a new kind of the vocabulary. damaga, the dal mim ghain, like it's new. It's like thoda sa strange hai, bolte hue bhi strange lagta hai. yadmaghu, right? So behra ہاں زیادہ استعمال نہیں ہوا اس لیے منہ میں عجیب سا لگ رہا ہے بولتا ہوا دماغا. ہاں, so destruction, right? میرے خیال میں دماغ اس سے نکلا ہے اردو کا. اگر آپ اردو کے بھی اگر آپ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں نا, تو اردو کا بھی جو ہے عربی کے, خیر ہم نے کبھی نہیں پڑھا اردو کو اس لحاظ سے کہ اس کا بھی روٹ ورڈ ہوتا ہے اور اس کے کتنے ورڈ آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دماغہ دیکھیں تو دماغ جو ہے وہ دماغہ سے نکلا ہے.
पता है, I don't know कि उसका एसोसिएशन क्या है दिमाग का इससे, I don't think मैंने असल में तफसीर पढ़ी थी इसकी, इस पूरी आयत की। अच्छा। तो उसमें ये था कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बल्कि हम फेंकते हैं हक को बातिल पर, बस वो सर तोड़ देता है। तो उसमें ये था जो सर तोड़ देता है यहाँ पे लिखा है, वो इतना वैसा लफ्ज है कि जैसे आपके सर के पीछे वाले हिस्से पे इतनी जोर से मारा जाए कि आपका दिमाग बाहर आ जाए। तो कहने इस तरह अल्लाह ने हक को ना बातिल पे वो किया है। ओह वाव, सो इसका मतलब वो दिमाग से जी मतलब हाँ है दिमाग से कुछ मतलब, बस सिंपल माने इसके हाँ, एंड इट ब्रेक्स इट्स हेड, या तो दिमाग से, या वाव, खूबसूरती देखिए, दिमाग से दिमाग, ओके। लेकिन फिर दिमाग को फिर लाइक आई स्टिल डोंट गेट इट, राइट? अगर इसके मायने में दिमाग आ रहा है, सर आ रहा है, उसको तोड़ना आ रहा है, तो फिर दिमाग जो है वो क्या टूटा हुआ चीज है कोई? आई डोंट नो। मतलब दिमाग में मुझे जहां तक अभी मुझे लग रहा है कि दिमाग में बैठ जाए, मतलब इस तरह बताए कि इस तरह अल्लाह ने हक को बयान किया है कि वो आपके दिमाग भी ना उसको वो नहीं कर सकता, झुटला नहीं सकता। ये बातिल का दिमाग टूटा है ना, हक का थोड़ी टूटा है, बातिल का टूटा है। जी बातिल का टूटा है, सही सही। सफिया जी, ये जो आम जो मफहूम है उसका के जो आयत 16 थी कि हमने 1670 थी हमने कायनात को यूं ही खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया, बिला मकसद नहीं पैदा किया, बल्कि बेसिकली जैसे कुरान में ये हमारा टेस्ट है। तो टेस्ट ये है कि हक और बातिल एक है, दो ही चीजें सही या गलत, हक और बातिल। और हम इस तरह करते हैं कि हक जो है बातिल के ऊपर गालिब आ जाता है, कैसे कि वो उसको जो उसका सर कुचल देता है या सर पे ऐसे ज़र्ब लगाता है, ये मुहावरत है कि उसको ऐसे ज़र्ब लगाता है कि वो बातिल पर शिकस्त खा जाता है हक से, ये है सही। और फतूर सारा दिमाग में ही होता है ना, तो वही हिस्से को बयान किया। शाहिना, तुम बहुत अच्छी तफसीरा निगार बन सकती है, तुम थोड़ा सा अपने that's beautiful, yeah। लेकिन बातिल के बाद ही आया ना दिमाग का जिक्र, तो इसलिए बात, और फतूर भी सारा दिमाग में ही होता है, दिमाग में ही होता है इंसान को कुचल दो। एंड यू आर राइट, लाइक दिल जो है वो लॉजिक को नहीं, लॉजिक उसमें नहीं होती, दिल में लॉजिक नहीं होती, दिल में सिर्फ इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, और वो बिल्कुल प्योर होते हैं, और अल्लाह के बहुत, और दिमाग जो है वो कौन सी आयत है जिसमें सर से पकड़ के खींचा जाएगा, राइट? लाइक जो झूठे होंगे उनको आखिर के जो नासिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आई गेस, राइट? वो भी दिमाग से। और जो अब साइंटिफिक एनालिसिस हो रही है, तो उसमें दिमाग के जो ये आगे का हिस्सा होता है, इसमें जो झूठ बोलने की जो सलाहियत होती है वो यहीं पे होती है, राइट? तो या दिमाग ही बातिल की तरफ जाता है, यानी कि जो उसमें शक और शुबहात आते हैं, दिल प्योर होता है, दिल हमेशा हक को पहचानता है, सही। लेकिन जब हम दिमाग के साथ चीजों को एनालाइज करने बैठ जाते हैं, तो शायद हम हक से कभी कभी दूर चले जाते हैं, सही। नो, इट्स गुड। सूरह अंबिया अच्छी है, जबकि लाइक सूरह अंबिया को बेसिकली अंबिया के किस्से होने चाहिए, बट इसमें बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल कहने चाहिए कि नहीं में है तो सारी वैल्यूएबल, बट असल में मक्की सूरत है, तो भी आप जैसे बताई थी ना, जो मक्की सूरतें होती है उसमें थोड़ा अल्लाह अपने बारे में भी वो करता है। एग्जैक्टली ये मक्की सूरत है, बल्कि मैं वही सोच रही थी, इसमें थोड़ी बहुत चीजें वही हैं जो जैसे अल्लाह बयान कर रहा है। आगे किस्से हैं, लेकिन ये बड़ी मजे की आयत थी। किस्से होंगे या फिर अल्लाह सुब्हान तआला के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, या यानी कि लाइक ज्यादातर किस्सों का ताल्लुक भी अल्लाह ताला के ही बयान जाहिर होगा, अहकामात नहीं होंगे, अहकामात आपको मदनी सूरत में मिलेंगे, राइट? क्योंकि जब सोसाइटी बिल्ड हो रही थी ना, हाँ, जब ये मदनी सूरतें आई थी, सोसाइटी बिल्ड हो रही थी,
जब सोसाइटी बिल्ट हो रही थी, सही, यानी कि जंग के अहकामात, जंगे भी जब भी शुरू, तो सारे मदनी जो हैं वो, और मदनी आयतें कितनी हैं? मदनी सूरतें कितनी हैं? 86 जो हैं सूरह बकरा है। ये इतने मजे का है ये मैथमेटिक्स, राइट? 286 आयतें हैं सूरह बकरा। मिस आपने असल में ना मुझे पहले बताया था, तो आपने कहा टोटल सूरतें 286 है, जो 28 पहले की है ना वो होंगी मदनी, और जो 86 है ना वो मक्की है। जी, कितना प्यारा ग्राफ। 86 जो हैं वो मक्की हैं, और उसमें सारी छोटी छोटी और इजी इजी कॉन्सेप्ट, अल्लाह, क़यामत, रोजे जजा, रोजे सजा, से जजा और सजा, दैट्स इट, राइट? तो कोई अहकाम नहीं। अब जब मक्की सूरतें हैं वो सिर्फ 28 हैं, और उसमें सारे अहकामात उसमें हैं कि भाई आपको जो रहने के सलीके, जंग के अहकामात, रोजे के अहकामात, नमाज के अहकामात, सारे इन 28, राइट? सो वी कैन, या मदनी में, राइट? सो और इनकी बड़ी, और इनका जो राइटिंग का स्टाइल होगा वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी आयतें हैं इसके, राइट? और इसमें खैर ये तो फिर बड़ी है, लेकिन जैसे सूरह ताहा वो कर रही है हमारा, उसमें कितनी छोटी छोटी आयतें हैं। तो सिर्फ अगर आपने वो पढ़ा, वो आपने ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन ना पढ़ा हो कि मक्की है मदनी है, आप सिर्फ उसके स्टाइल से आप देख के पहचान सकते हैं कि मदनी है कि मक्की है। सुभान, सही, ठीक। इसको आप यहीं पे रखते हैं, ठीक? ये दमागा का लफ्ज आज, या दस न्यू वर्ड, ओके? वोकैबुलरी बना रहे हैं ना हफ्सा आप अपनी? जी मिस, असल में जैसे मेरा क्योंकि नया ग्रुप है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे नई सुनने को मिल रही हैं, तो या तो मैं स्क्रीनशॉट हाथ के हाथ ले लेती हूँ, वरना लिख लेती हूँ। That's very good. आगे काफी आसानी हो जाती है। हाँ, लेकिन आपको वहाँ उस ग्रुप से ज्यादा यहाँ पे आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? यस अलॉट। बल्कि जब जुबैर कर रहे होते थे प्रेजेंटेशन तो मैं सुनती थी, मुझे बड़ा मजा आता था सुनने में। दिस इज अ डिफरेंट, हम पूरे ग्रुप से मिलकर हम परमिशन लेंगे कि इस ग्रुप को 1 घंटा 15 मिनट कर दिया करेंगे हम, और दूसरे ग्रुप को खत्म करते हैं हम, ठीक है? ताकि आप लोगों को, ज्यादा लोगों को वो मिल जाए प्रेजेंट करने का मौका। ठीक है मिस। सही, चलें, आज के लिए कितना काफी है, और अगले हफ्ते मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सेमिनार है, दुआ कीजिएगा हमारा सेमिनार बहुत ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हों और मुस्तफीद हों, ठीक? चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।